صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. آئیے ہم سب اپنے اپنے انداز میں کائنات کے سرور، معراج کے دولہا، نبیوں کے امام، غریبوں کے غم گسار، بے قصوں کے قص، بے بسوں کے بس، یعنی محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں غلامانہ انداز میں عقیدت و محبت کی تھالی میں درود پاک کی ڈالی کو محبتوں سے سجا کر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً پیش کریں. آئیے جی لگا کر جن کو جو درود یاد ہو بآواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اے دنیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. سبحان اللہ. ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور وہ کیا دبے جس نے حمایت کا ہو پنجہ تیرا. وہ کیا دبے جس نے حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو قطرے نے لاتا نہیں کتا تیرا. قطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حضرات محترم سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک سے پہلے ان کی ولادت کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، اور ان کی ولادت سے پہلے بھی حضرات محترم ہم جس دور میں سرکار غوث پاک کی ولادت باسعادت ہوئی اس دور کو ہم سمجھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ سیدھے سادھے جملوں میں کہہ لوں تو ہم مسلمان ہیں اپنی ہسٹری کو جانیں، اپنی تاریخ کو جانیں. حضرات محترم اگر ہم دنیا کی اس تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمارے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، چاند و ستاروں کی قندیلیں روشن فرما دی، پھر اس کائنات گیتی پر بسنے کے لیے اشرف المخلوقات کا تاج زرعی پہنا کر حضرت آدم کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا. ان سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، انسانی آبادی بڑھنے لگی. لوگ جب رشد و ہدایت کے راستے سے بھٹکتے تو اللہ ایک پیغمبر نبی یا رسول کو دنیا میں مبعوث فرماتا. اس سلسلے کو ذرا بڑے اطمینان سے سمجھیے گا تاکہ میری گفتگو کا لب و لباب آپ کے سمجھ میں آئے. اللہ تعالیٰ جب انبیاء کرام کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا تو اس سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ خداوند قدوس کی عبادت کرنا چھوڑ وہ راہ راست سے بھٹک گئی. تو حضرات محترم ان لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے اللہ انبیاء کرام کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا. کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ 24,000 انبیاء کرام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا. مصطفیٰ جان رحمت کو خاتم النبیین بنا کر اس خاکدان گیتی پر بھیجا. پیغمبر اعظم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے. ہر طرف اللہ وحدہ لا شریک اللہ وحدہ لا شریک کا نام لینے والا ہو گیا. ہر طرف مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے لوگ ہو گئے. ہر طرف برائیوں کا خاتمہ ہو گیا. ہر طرف اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیا گیا. ہر طرف برائیوں کا خاتمہ کر
مذہب اسلام کے چاہنے والوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ روشن باب کھولا ہے۔ خدا کی قسم کی ساری دنیا وہ قوم مسلم کا مرتکب ہو گئی، قوم مسلم کے نام پر بہت کرتی نظر آتی۔ اگر قوم مسلم کا ایک بھی فرد کسی راستے سے سفر کر لیتا تو ساری دنیا یہ کہتی اما وہ دیکھو محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ لیکن وہ دور بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا گیا، گزرتا گیا، گزرتا گیا۔ ظاہری طور پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ حضرات محترم لوگوں نے ایک الگ راستہ کھول دیا، حضرات پردہ کیا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس شان سے پردہ کیا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پائے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے آبادی کو خیرآباد کہہ دیا، ویرانوں میں جا کر کے پناہ لے لیا۔ اللہ کی قسم ایسے ہی دور سالہ نوجوان ہے، وہ ویرانوں سے نکلا ہے، آبادی سے نکلا، ویرانے میں گیا، ویرانے سے نکلا، پھر آبادی میں آ رہا ہے، ندی کے کنارے پہنچا۔ جیسے ہی ندی کے کنارے پہنچا ہے، کئی روز کا بھوکا ہے، کئی روز کا پیاسا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بھوکا پیاسا انسان جب ندی کے کنارے پہنچا، ندی کے پانی کے قریب میں جو ہوائیں چل رہی تھی، اس ہواؤں کی خنکیوں میں جو ٹھنڈک تھی، اس ٹھنڈک کو جب محسوس کیا، بدن پہ برودگی طاری ہونے لگی، آنکھوں میں نیند کا خمار اترنے لگا۔ ندی کے کنارے بیٹھ کر جیسے ہی انہوں نے چاہا کہ میں لے کے جاؤں کہ بھوک کی شدت تڑپا دی، پیاس کی شدت نے تڑپا دیا۔ جیسے ہی پیاس کی شدت نے تڑپایا، مشیت خداوندی دیکھو صاحب کہ سامنے میں جو دریا تھا، اسی دریا کے پانی کی سطح پر ایک خوبصورت سیب ہے، بہتا ہوا جا رہا ہے، بہتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نوجوان کی نظر اس خوبصورت سیب پہ پڑی، آگے بڑھ کر اس سیب کو اٹھایا، کھا لیا، ہاتھوں لیا، لیکن کھانے کے بعد دل نے کہا کہ اے نوجوان تم کھایا کیسے، تم کھا کیسے لیا؟ تیرے لیے درست نہیں تھا کہ بغیر سیب کے مالک کی اجازت کے تم اس سیب کو کھا لیے ہو۔ یہ اور بات ہے کہ شرعی طور پر کوئی انسان کھانے والا قابل گرفت نہیں ہے، لیکن ان کے زہد کو گوارا نہ ہوا، ان کے تقوی کو گوارا نہ ہوا، ان کی اتقا کو گوارا نہ ہوا کہ بغیر سیب کے مالک کی اجازت کے میں وہ سیب اٹھا کر کھا لیا ہوں۔ معافی مانگنے کے لیے اسی دریا کے کنارے کنارے چل پڑے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس لیے میں مکمل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ہے اس نوجوان کا نام۔ جیسے ہی باغ میں پہنچے، کہا باغبانوں سے، باغبانوں بتاؤ میرے مالک کہاں ہے، اس باغ کے مالک کدھر ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا وہ بزرگ بیٹھے ہیں نا، وہی اس باغ کے مالک ہے۔ سامنے میں گئے، شارٹ میں اسے سن لیجئے، چونکہ یہ بارہا سنتے آپ آتے ہیں، اس لیے مکمل طور پہ میں سنانا نہیں چاہتا، ماحصل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج سرکار غوث پاک کی اس پاک محفل سے پاک پیغام لے کر جائیے تاکہ آپ کا جسم بھی پاک ہو، آپ کا قلب پاک ہو جائے۔ اور خدا کی قسم اگر سیرت اولیاء کو اپنے سینے میں بسا لیا نا تو دیوانوں آپ کی نسلیں بھی پاک ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت غوث الفراق الفرین حضرت علامہ و مولانا عطا اللہ رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا غور کریں حضرات محترم، وہ نوجوان کہاں پہنچا؟ باغ کے مالک کے قریب۔ سرکار معاف فرما دیجئے ہمیں۔ کہا کس بات کی معافی چاہتے ہو؟ نوجوان پہلی ملاقات ہے ہماری، ہم نے پہلے تمہیں دیکھا نہیں، تم سے ہماری ملاقات نہیں، معافی کس بات پہ مانگ رہے ہو؟ تو کہا سرکار آپ کے باغ کا بہتا ہوا ایک سیب پانی کی سطح پہ جا رہا تھا جو بغیر آپ کی اجازت کے ہم نے کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں چور ڈھونڈو
بہت سارے مل جاتے، ڈکیت ڈھونڈو بہت سارے مل جاتے، اوباش تلاش کرو بہت سارے مل جاتے، لچے لفنگے بہت سارے مل جاتے، لیکن متقیوں کا ملنا بڑا مشکل تھا، زہد والوں کا ملنا بڑا مشکل تھا، تقوی والوں کا ملنا بڑا مشکل تھا۔ اللہ اکبر، سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا نوجوان معافی چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا ہاں میں معافی چاہتا ہوں، تو کہا معافی ایسے نہیں ملے گی، معافی ایسے نہیں ملے گی۔ اب ذرا غور کرنا صاحب، کس بات کی معافی مانگنے گئے جس بات کو شریعت میں قابل گرفت سمجھا جائے، شریعت میں نہ اسے ناجائز کہا نہ حرام کہا، کچھ بھی نہیں، ایسی غلطی کی معافی مانگنے گئے۔ اور کون؟ یہ 25 سالہ نوجوان۔ جیسے ہی گئے نا، باغ کے مالک نے کہا معافی تو ملے گی لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا 12 سال میرے اس باغ کی باغبانی فری آف کاسٹ کرنا ہے۔ یہ آپ نے سنا، لیکن وہ پوائنٹ میں بتانے جا رہا ہوں، شاید آپ نے سنا ہوگا، یاد کو تازہ کر لیجئے۔ 12 سال جب مکمل ہونے لگے نا، تو وہی باغ کے مالک ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ سماعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ بھی پائے کے بزرگ ہیں اللہ کے ولی۔ آئے باغ میں، کل 12 سال مکمل ہونا ہے، کل نوجوان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے، اس کو معافی دی جائے یا نہیں دی جائے۔ ایک دن پہلے باغ کے مالک حضرت عبداللہ سماعی آ گئے، نوجوان میرے باغ میں جاؤ اور درخت میں سے ایک ایسا پھل لاؤ جو بے حد شیریں ہو، جو بے حد میٹھا ہو، جو بے حد شیریں ہو۔ اللہ اکبر، یہ نوجوان جن کا نام مؤرخین نے حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا ہے، یہ ایک درخت کے قریب گئے، ایک پھل کو توڑا، 4 حصے میں تقسیم کیا، باغ کے مالک کے سامنے میں دشت میں سجا کے لا کر رکھ دیا، کہا سرکار اسے نوش فرمائیے۔ جیسے ہی وہ ایک ٹکڑا لیا، حضرت عبداللہ سماعی نے منہ میں ڈالا، اسے چبایا، دھکر کر کے باہر کر اگل دیا۔ غصے میں آ کر بولے نوجوان 12 سال سے اس باغ کی باغبانی کر رہے ہو، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کس درخت کا پھل کھٹا ہوتا ہے۔ اب ذرا اس نوجوان کا جواب سنو، اپنے ایمان کی کھیتی میں ہریالی پیدا کرو۔ وہ نوجوان کہتا ہے حضور والا، ہم نے 12 سال صرف آپ کے باغ کی باغبانی کی ہے، کیونکہ آپ نے باغبانی کے لیے رکھا ہے۔ ہم نے ان 12 سالوں میں آپ کے باغ کا ایک سیب بھی نہیں کھایا ہے۔ واہ سبحان اللہ، ایک سیب نہیں کھایا ہے۔ اب یہاں پر ٹھہر کر ایک جملہ مجھے کہہ لینے دیجیے حضرات محترم، کہ آج بھی ہم اور آپ کسی نہ کسی باغ کی باغبانی کرتے ہیں۔ آم کا زمانہ آیا، آم کے گاچھی کی دیکھ ریکھ، اسے باغ کہا جاتا، اس سے دیکھنے والے کو، دیکھ ریکھ کرنے والے کو باغبان۔ اب ذرا غور سے سمجھیے، لیچی کا پھل پھلنے کا زمانہ آیا، انگور کے پھل نکلنے کا زمانہ آیا، تو انگور کی گاچھی کی دیکھ ریکھ ہم اور آپ کرتے ہیں، لیچی گاچھی کی دیکھ ریکھ ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کا وتیرہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم، ایمان کے دریچے کو کھول کر سننا صاحب، ہم اور آپ جب عشاء کے وقت میں گھر کھانے کے لیے سائیکل سے ہے تو سائیکل کے کلیئر پہ ایک چھوٹا سا بوڑا موڑ کے ڈالیا، بیٹے بڑے ہیں، اگر چاہے بیگم کو کہہ دیا بیگم 11 بجے باغاچی میں آ جائے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک بوڑا آم دے دوں گا، سویر میں گھر لانا، اسے بیچ لینا، ایک دن کے راشن کا انتظام ہو جائے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، ہم باغ کی باغبانی کرنے گئے، لیکن وہاں پر کیا رہے؟ چوری، وہاں پر کیا رہے؟ ڈاکہ زنی، اور یہ ڈاکہ زنی کر کے ہم اپنی اولادوں کو جو کھانا کھلا رہے، شریعت مطہرہ کے اینگل سے اگر ہم اسے دیکھیں، اس آئینے سے اگر ہم اسے سمجھیں، تو یہ دانا ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے حرام ہے، حرام۔ اب ہم حرام دانا جب اپنے
بچوں کو کھلاتے ہیں، ہم اپنے بچے کے حرام دانے کو کھلا کر پرورش کرتے ہیں، تو وہی بیٹا باپ کا غدار نکلتا ہے۔ وہی بیٹا جب باپ اس کی شادی کر دیتا ہے تو کبھی 6 مہینے کے بعد، کبھی سال بھر کے بعد اس باپ کو لات مار کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بچے کی آپ نے پرورش کی ہے نا، حرام دانہ کھلا کر، ناجائز حرام دانہ کھلا، آپ نے اپنے بچے کی پرورش کی اور امید کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارا بیٹا ہمارے پاؤں کو دبائے۔ یہ ناممکن ہے صاحب۔ اگر باغ کی باغبانی کرنی ہے نا تو اس 25 سالہ نوجوان کی زندگی سے ہم اور آپ سبق حاصل کریں کہ 12 سال فری میں ایک دیکھ کے کھانے کے عوض میں باغبانی کی ہے، لیکن فرماتے ہیں 12 سال اپنے آپ کے باغ کی باغبانی تو کی ہے، لیکن اللہ کی قسم ان 12 سالوں میں اپنے آپ کے باغ کا ایک سیب تک نہیں کھایا۔ یہ ہے باغبانی۔ اب ذرا غور کریں، یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ مورخین لکھتے ہیں ان کا نام حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ نوجوان کی اس بات کو سن کر باغبان 12 سال تک باغبانی کیا، ایک پھل نہیں کھایا۔ اللہ اکبر! حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر حضرت عبداللہ سمعی نے فیصلہ کیا، ایسا ہے تمہیں معافی ملے گی لیکن میری بیٹی سے تجھے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ واقعہ آپ سنے ہیں اس لیے اسے ریپیٹ نہیں کروں گا۔ کیسی بیٹی تھی؟ لنگڑی، لولی، اندھی، گونگی، بہری، یہی صفت انہوں نے بیان کیا تھا۔ وجہ کیا تھی یہ آپ بارہا سنتے آ رہے ہیں، اسے رہنے دیجیے، اب آگے بڑھیے۔ حضرت محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کا نکاح حضرت عبداللہ سمعی کی بیٹی سیدہ مخدومہ ام الخیر فاطمہ سے ہو جاتی ہے۔ کچھ دن تک حضرت عبداللہ سمعی کے یہاں ٹھہرتے ہیں اور پھر حضرت عبداللہ سمعی کے گھر سے نکل کر یعنی سسرال سے حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر ایران شہر کے جیلان قصبہ کے محلہ نیف میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ذرا اب محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعتبار لگ کر بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں، بڑی قیمتی بات اب آئے گی، اس لیے ایک دم بیدار رہیے گا۔ ایسی ایسی باتیں خدا کی قسم کہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ آپ غور سے سنیے، صرف اپنے اوپر یہ نیند کا غلبہ نہیں آنے دیجیے گا۔ سارے لوگ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو سرکار غوث پاک کی محبت میں فضاؤں میں بلند کیجیے، بلند کیجیے، جلدی سے اٹھائیے، دونوں ہاتھوں کو غوث پاک کی محبت میں اٹھائیے اور مچل کر ان کے نانا کا نام بلند کیجیے، یا رسول اللہ، بلند کیجیے یا رسول اللہ۔ اب ذرا غور کریں، رکھیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے مولا جتنے بھی ہاتھ اٹھ گئے ہیں ان سب اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما کر ان سب کو بغداد شہر کا مسافر بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بغداد شہر کا مسافر بنا دے۔ اب ذرا ذہن کو قریب کریں، کہاں پہنچے؟ ایران میں، جیلان میں 5 مہینے گزر گئے۔ کتنے؟ زور سے کتنے؟ 5 مہینے۔ 5 مہینے گزرنے کے بعد حضرت مخدومہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھے محسوس ہوا کہ میرے شکم میں ننھی سی جان پل رہی ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور ذرا سارے لوگ عقیدت سے بولے سبحان اللہ۔ وہ سیدہ مخدومہ ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے 5 مہینے گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے شکم میں ننھی سی جان چل رہی ہے۔ حضرت سیدہ مخدومہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی شریک حیات ہے، سرکار غوث پاک کی والدہ محترمہ ہے، وہ فرماتی ہے 5 مہینے کے بعد مجھے احساس ہوا میرے شکم میں ننھی سی جان پل رہی ہے۔ ولادت غوث پاک سمجھیے حضرات محترم، کرامت آپ بہت سنتے آتے ہیں، تاریخ بھی سنیے، ولادت بھی سنیے، تاکہ آپ یہاں بھی خوشحال رہو، قبر میں جاؤ
مخدومہ ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں 5 مہینے کے بعد مجھے احساس ہوا میرے شکم میں ننھی سی جان پل رہی ہے، لیکن ان کا معمول یہ تھا کہ ہر روز نماز عشاء کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی، قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کر وہ وظیفہ پڑھتی، جو وظیفہ اپنے گھر سے آتے وقت حضرت شیخ عبداللہ سمعی نے اپنی بیٹی ام الخیر فاطمہ کو دیا۔ وہ کوئی اور نہیں جانتا اس وظیفے کو سوائے حضرت عبداللہ سمعی اور سرکار غوث پاک کی ماں ام الخیر فاطمہ کے، کوئی اور نہیں جانتا۔ وہ فرماتی ہے کہ بابا کا دیا ہوا وظیفہ پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ایک دن بھر کام کاج کرنے کی وجہ کر تھوڑی سی تھکن محسوس ہونے لگی، نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے بستر سے پیٹھ کو لگا لیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں وظیفہ پڑھوں گی جو وظیفہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا۔ ذہن کو حاضر کر کے دیوانوں سنا، مقدر کا ستارہ چمک اٹھا ہے۔ اللہ اکبر! سرکار سیدنا غوث پاک کی والدہ محترمہ حضرت مخدومہ سیدہ ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی وظیفہ نہیں پڑھی تھی، قرآن کی تلاوت ہم نے کر لی تھی، بستر سے جیسے ہی ہم نے بیچ لگایا ہے کہ میرا وہ وظیفہ جو ہر روز میں پڑھا کرتی تھی، کوئی پڑھنے والا وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھنے والا وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ وظیفہ جو میرے بابا نے مجھے دیا میں پڑھتی تھی، میرے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس وظیفے کو آخر پڑھنے کون لگا؟ ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں حیرانی و پریشانی کے عالم میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور گھر کے کونے کونے میں دیکھنے لگی کہ آخر یہ وظیفہ پڑھنے والا کون ہے جو میرا وظیفہ پڑھ رہا ہے، اسے میرے وظیفے کی جانکاری کیسے مل گئی؟ لیکن حضرت سیدہ مخدومہ ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں چاروں جانب دیکھ لی، لیکن میرے گھر میں وہ وظیفہ پڑھنے کی آواز تو بلند ہو رہی ہے، لیکن وظیفہ پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر سے صحن میں آئی، یہاں بھی وظیفے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، آنگن میں پہنچی، یہاں بھی وظیفہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو میرے گھر میں نہیں، صحن میں نہیں، آنگن میں نہیں، میرے گھر کے پیچھے یہاں سے وہاں تک انگور کے باغات تھے، میں نے سوچا کہ شاید انگور کے باغ میں کوئی بیٹھ کر میرا وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت مخدومہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں وہاں سے چلی، اپنے باغ میں پہنچی، اور جیسے ہی باغ میں پہنچی وہاں بھی میں نے تلاش کیا، میری نگاہوں نے ہر جانب دیکھا، لیکن وظیفہ پڑھنے کی برابر آواز آ رہی ہے، وظیفہ پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے میں پلٹ کر کے اپنے گھر کے اندر آ گئی، ذہن و فکر پر زور دینے لگ گئی، اچانک میرا ذہن کام کرنا شروع کیا، میں گھر میں کھڑی ہو کر اس آواز کو سوچی رہی، پھر اپنے صحن میں آ کر اس آواز کو سوچی رہی، اپنے آنگن میں آ کر اس آواز کو سننے کی کوشش کی، تو جتنا بلند آواز مجھے میرے گھر میں محسوس ہوا اتنا ہی بلند آواز میرے گھر کے صحن میں محسوس ہوا، اتنا ہی بلند آواز میرے آنگن میں محسوس ہوا۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ میرے شکم میں پڑھنے والا میرا بچہ میرا وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ بھی ہے، ہم رضوی بھی ہے، ہم چشتی بھی ہے، ہم سہروردی بھی ہے، ہم تمام سلسلے کے ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ اب ذرا ذہن کو قریب کر کے ایک جملہ سنو کہ جو ایک روایت کے مطابق 17 12 ایک روایت کے مطابق 15
القادر کہتی ہے ہم اس عبد القادر کے ماننے والے ہیں. اب ذرا ذہن کو قریب کریں, محبت سے سارے لوگ ایک مرتبہ بولیں یا غوث یا غوث. ارے زور سے بولیے, زور سے, ہم محبت سے بولیے, زور سے بولیے. ارے ڈر نہیں لگ رہا ہے کسی سے, فتوا لگاوے تو اس کے فتوے کو تقوی پر قربان کرنے کے لیے عطاءاللہ رضوی اکیلا کافی ہے. اس لیے ڈریے مت, بابا سے بلند بولیے یا غوث اللہ, یا غوث اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم پکارتے بعد میں ہیں, ہماری مدد وہ پہلے فرما دیتے ہیں. ہم پکارتے بعد میں ہیں, ہماری مدد وہ پہلے فرما دیتے ہیں. اب ذرا ذہن کو قریب کریں, سرکار سیدنا غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر کی ماں حضرت مخدومہ سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دن گزرتے گئے, مہینے گزرتے گئے, آخرکار وہ گھڑی آ گئی, وہ گھڑی آ گئی. 470 ہجری کا زمانہ ہے. حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے کہ جمعہ کی شب ہے اور مجھے جلدی سے محسوس ہونے لگا ہمارے گھر کے لوگ ارد گرد آ گئے, لیکن حضرات محترم حضرت سیدہ مخدومہ ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کی ولادت پر مجھے اور عورتوں کو جو تکلیف محسوس ہوا کرتی ہے وہ تکلیف مجھے محسوس نہیں ہوئی, لیکن جب میرا بیٹا عبد القادر دنیا میں تشریف لایا ہے تو اس کا چہرہ اس قدر نور